بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب خانہ برادر طریقت جناب پرویز بونی اشرفی صاحب کے دولت کدے پر یہ خوبصورت شام اللہ اور اس کے محبوبین کے نام آج میری طبیعت تھوڑی سی ناساز ہو گئی اور ابھی بھی کچھ اس کا اثر ہے. شام کو اچانک سینے میں ایک عجیب سی درد اٹھی تو وہ گیس کی وجہ سے دوا لے کے میں جاگنے کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتا ہے. پھر میں مغرب کی نماز کے بعد سو گیا اور تھوڑی سی راحت محسوس ہوئی تو ابھی نکلا. تو کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا نہ موقع ہے اور نہ ماحول ہے. تو انشاءاللہ تعالی ایک منقبت جو ہے وہ انشاءاللہ سناتا ہوں. اس سے پہلے کہ سناؤں، حضور اشرف ملت تشریف لا رہے ہیں، آپ لوگ راستہ بنا لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اشرف ملت زندہ باد. تو بس میں منقبت سنا حضرت کی بلدوشی کی. راستہ آپ لوگ درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد مخدوم سب تھانگے سمنانی. تو وہ مولانا طبیعت کی وجہ سے تاخیر ہو گئی اور ابھی بھی میں بالکل 100% کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا ہوں. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ آج ایک منقبت جو ہے وہ بارگاہ غوث پاک میں اس کے چند اشعار سنا دوں. اگر کچھ سہارا مل گیا تو انشاءاللہ 2-3 باتیں بھی کہہ دوں گا اور پھر انشاءاللہ دعائیہ کلمات آخر میں حضرت سے بھی حضور نبیر حضور مخدوم المشائخ سرکار کلام شہزادہ حضور شیخ اعظم حضور اشرف ملت حضرت علامہ شاہ سید محمد اشرف الاشرفی الجیلانی دامت برکاتہم القدسیہ بانی اور سرپرست آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ ورلڈ صوفی فورم انشاءاللہ حضرت سے دعائیہ کلمات سنیں گے. تو اس سے پہلے کہ میں مطلع نظر کروں ذرا ایک مرتبہ پھر جی لگا کے درود پاک پڑھ لیں.
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دیکھیے گا یہ میرے بڑے والد حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں دامت برکاتہم العالیہ کی ایک بڑی مشہور زمانہ نعت ہے. اسی نعت کی زمین پہ میں نے یہ منقبت کہی ہے. نعت آپ نے سنی ہوگی شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے, خلد بھی ہے مشتاق زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا ہے. غوث پیا کے پیارے قدم کا, غوث پیا کے پیارے قدم کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے. غوث پیا کے پیارے قدم کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے. غوث پیا کے پیارے قدم کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے. سارے ولی گردن پہ اٹھائیں تلوار ہی کچھ ایسا ہے. سارے ولی گردن پہ اٹھائیں تلوار ہی کچھ ایسا ہے. اس نے مطلب دیکھیے گا کہ آنکھ کو روشن کرنے والا روضہ ہی کچھ ایسا ہے. آنکھ کو روشن کرنے والا روضہ ہی کچھ ایسا ہے. فرش پہ ہو فردوس کا نقشہ لگتا ہی کچھ ایسا ہے. فرش پہ ہو فردوس کا نقشہ لگتا ہی کچھ ایسا ہے. اور اس شعر پہ خصوصی توجہ, پہلا شعر حضرت کے حوالے سے آپ سب کے حوالے کر رہا ہوں, پوری توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. کون غوث پاک کہ نور علی, بیک گراؤنڈ دیکھیے گا, نور علی زہرا کی طہارت حسن و حسین کے لخت جگر نور. امام حسن غوث پاک کے دادا ہیں اور امام حسین غوث پاک کے نانا ہیں. دیکھیں کہ نور علی زغرا کی طہارت حسن و حسین کے لخت جگر میرے نبی کا عبدالقادر بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. میرے نبی کا عبدالقادر بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. سارے ولی گردن پہ اٹھائیں تلوار ہی کچھ ایسا ہے. تھوڑا سا ہو رہا ہے ابھی بھی, لیکن آپ کی دعاؤں کا سہارا رہا تو انشاءاللہ کم سے کم کلام تو مکمل ہی ہو جائے گا. اس شعر پہ میں خاص توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے مقام ہمارے سرکار مخدوم پاک نے رضی اللہ تعالی عنہ مکتوبات اشرفی آپ نے اپنے خلیفہ حضرت
مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو جواب میں ایک خاص عنوان پہ گفتگو کی تھی جس کو کہتے ہیں سلوک الولایہ علی منہاج النبوہ، ولایت کا سلوک نبوت کے منہاج پر، اور جس میں آپ نے یہ باور کرایا کہ جب بندہ یعنی ولی جب نبی کے قدم پر سلوک طے کرتا ہے تو جس نبی کے قدم پہ اس کا سلوک ہوتا ہے انداز ایسا ہوتا ہے کہ چہرہ ولی کا ہوتا ہے، جلوہ نبی کا ہوتا ہے۔ اب شعر دیکھیے گا کہ قدم نبی پر سیر ولایت دیکھ کے دل دھک دھک بولے، قدم نبی پر قدم نبی پر سیر ولایت دیکھ کے دل دھک دھک بولے، رنگ رنگ نبی کا ان کی ادا میں دکھتا ہی کچھ ایسا ہے، سارے ولی گردن پہ اٹھائیں تلوار ہی کچھ ایسا ہے۔ اور دیکھیے گا پوری زندگی کے ساتھ یہ شعر کہ غوث میں نے 2-4 سال وہاں رہ کے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کئی لوگوں کو دیکھا ہے، وہی تجربہ پیش کر رہا ہوں کہ غوث و قطب، توجہ چاہیے، ابدال جہاں کے جھولی پسارے آتے ہیں، غوث و قطب غوث و قطب ابدال جہاں کے جھولی پسارے آتے ہیں، ان کی سخاوت کا ولیوں میں چرچا ہی کچھ ایسا ہے، سارے ولی گردن پہ اٹھائیں تلوار ہی کچھ ایسا ہے، چور بنے مردے ہوئے پل میں زندہ، چور بنے ابدال یہاں سے مردے ہوئے پل میں زندہ، ان کی کرامت کا اے لوگوں درجہ ہی کچھ ایسا ہے، سارے ولی گردن پہ اٹھائیں تلوار ہی کچھ ایسا ہے۔ مقطع دیکھیں، اور بارگاہ غوثیت میں وفاداری کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے کہا اور سب نے کہنے کا حق ادا کیا۔ اللہ کا شکر ہے، اس کا جتنا بھی احسان ادا کروں کم ہے کہ اس نے مجھے بھی حضرت کو بھی انہی کے گھر میں پیدا کیا، اور یہ ہم دونوں بھائی جو ہیں وہ سرکار غوث پاک کی 27ویں پشت ہیں، مگر ناز کس بات پہ ہے اس پہ توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا پوری زندگی کے ساتھ کہ ان کی وفا کا دم بھر بھر کے نور کی سانسیں چلتی ہیں، ان کی وفا کا دم بھر بھر کے نور کی سانسیں چلتی ہیں، غوث کے در کے کتوں میں یہ
کوتاہی کچھ ایسا ہے، غوث کے در کے کتوں میں یہ کوتاہی کچھ ایسا ہے، سارے ولی گردن پہ اٹھائیں تلوار ہی کچھ ایسا ہے۔ چلیں 5 منٹ میں گفتگو بھی کر لوں تاکہ ہمارے پرویز بھائی جو ہیں وہ ان کے چہرے پہ تھوڑی بشاشت آ جائے۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی وعلا قرآن مقدس کی ایک آیت پاک کہ ایک حسین جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کی بہت بڑی شان ہے، اللہ کی بہت بڑی شان ہے۔ عام طور پہ چلتے پھرتے جب ہم کچھ ایسی ادبھت انبلیویبل چیز دیکھتے ہیں تو دل کی دھڑکن سے یہی آواز نکلتی ہے کہ یہ میرے رب کی قدرت کی کتنی بڑی شان ہے۔ ابھی کل مولانا مقبول صاحب کے ساتھ سمبرین کے ذریعے سمندر کی گہرائی دیکھنے کا موقع ملا تو مولانا نے بھی کہا، میں نے بھی کہا کہ یہ میرے اللہ کی کتنی بڑی شان ہے۔ چمکتے سورج کو دیکھا تو یہی منہ سے نکلا اللہ کی کتنی بڑی شان ہے۔ چاند کی چاندنی کو دیکھا تو یہی نکلا اللہ کی کتنی بڑی شان ہے۔ صرف مولانا مقبول صاحب کے ذوق سما کے لیے ایک مثال دے دوں، ورنہ حضرت کی موجودگی میں میری جسارت نہیں تھی، حد ادب ہے، لیکن صرف مولانا کے ذوق کے لیے کہ ہمارے ایک انگریز آیا تھا کسی گاؤں میں، شاید بہرائچی میں کہیں آیا ہو مولانا کے، تو رات میں اس کا بستر لگایا گیا، سو گئے، اتفاق سے اس نے رات میں جگنو دیکھا۔ جگنو سمجھتے ہیں جو کیڑا چمکتا، تو جگنو دیکھ کے گھبرا گیا اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے جگنو سے چرپائی کے نیچے چھپ گیا۔ رات کے کسی پہر جو ہے جو صاحب خانہ تھا گھر والا، اس نے دیکھا مہمان غائب چرپائی کے نیچے چھپا، تو کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ تو کہا چپ ہو جاؤ، وہ دیکھو مچھر ماسکیٹو مجھے ٹارچ سے ڈھونڈ رہا ہے۔ تب تک اس نے کہا ارے بے وقوف، یہ ماسکیٹو نہیں ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی شان ہے کہ یہ کیڑے میں بھی اللہ نے ایسا نور عطا کیا۔ میں نے کہا ذوق بھی پورا ہو جائے، مثال بھی ہو جائے۔ آئیے مشورہ کے جب فریش ہوئے ہیں تو بات کو بس ایک ہی بات بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ یہ سب اللہ کی شان ہے، چاہے برگ و سمر ہو، شمس و قمر ہو، شجر و حجر ہو، خشک و تر ہو، بحر و بر ہو، سیم و زر ہو، لال و گوہر ہو، چاہے زمین و زماں ہو، مکین و مکاں ہو، چنین و چنا ہو، ہم گن نہیں سکتے، مگر دعوے کے ساتھ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان میں کوئی مثل الاعلیٰ ہے۔ یعنی سب سے بڑی شان اگر آپ نے سورج کو مانا تو چاند کہے گا مجھ میں کیا کمی ہے، چاند کو مانا تو تارے کہیں گے ہم میں کیا کمی ہے، تاروں کو کہا تو زمین کہے گی کہ ہم میں کیا کمی ہے، تو پھر آخر ہے کون سب سے بڑی شان؟ اس حوالے سے امام قسطلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجلہ محدثین میں گزرے ہیں اور بڑی خدمت حدیث کی ہے، بلکہ علماء اہل الحدیث، جب اہل الحدیث کہا جائے تو اس سے مراد وہ سعودیہ والے اہل حدیث نہیں، یعنی وہ حدیث جو ائمہ حدیث، وہ علماء اہل الحدیث، انہوں نے حضرت امام قسطلانی کی حدیث دانی پر یہ فرمایا کہ 1,00,000 سے زیادہ آپ کو حدیثیں یاد تھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کے وہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس وقت عالم بالا میں ایک روحانی کانفرنس ہو رہی تھی،
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. مجھ سے کہا گیا کہ حضرت میلاد کی محفل ہے اور تھوڑا سا غوث پاک کا ذکر ہو جائے، تو میں نے جان بوجھ کے اس آیت کا انتخاب کیا. اس میں میلادی رنگ بھی ہے اور غوث اعظم کی ولایت کی ترنگ بھی ہے. دیکھیے تو جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضور نے تو اس کی تفسیر بیان کی. وہ حدیث حضرت امام قسطلانی نقل کرتے ہیں کہ جب یہ ایک نورانی سما چھایا تھا اور اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اور مرسلین کی روحوں کو جمع کیا تھا اور سب سے ایک سویرن سیریمنی لی تھی. آپ سمجھتے ہیں نا وہ سیریمنی جو ہوتی ہے جب الیکشن میں نیتا لوگ جیتتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کے اوتھ لیتے ہیں. تو سویرن سیریمنی ایک اللہ نے لی تھی عالم ارواح، عالم بالا میں. اور اس وقت سب سے کہا کہ اے میرے نبیوں، اللہ تعالیٰ نے تم سب کو نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا ہے. اب اٹھاؤ اس بات پہ اوتھ. شپت کس بات پہ لینا، اس پہ توجہ. اس بات پہ اوتھ اٹھاؤ کہ اگر تمہارے زمانے میں میرا محبوب آ جائے، عرش کی آنکھوں کا تارا، جگ کا دلارا، محبوب ہمارا، آقا تمہارا، اگر وہ آ جائے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم سب ضرور ضرور میرے محبوب کی مدد بھی کرو گے، ایمان بھی لاؤ گے. علماء اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک تو لام تاکید ہے لَتُؤْمِنُنَّ، پھر آگے نون ثقیلہ، یعنی ضرور ضرور، چوکنا نہیں، ضرور ضرور ایمان لو. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لے آنا. ارے جن کے دامن کی ہوا کسی کو لگ جائے اسے ایمان نصیب ہو جائے، ان سے کہا جا رہا ہے میرے محبوب پر ایمان لے آنا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب ہی کے گیت گانا، انہی کے نغمے سننا، انہی کی نعتیں پڑھنا، انہی کی باتیں کرنا، انہی کا ذکر کرنا. مختصر کر دوں تو انہی کا کلمہ پڑھنا. مطلب اے نبیوں، تمہاری امتوں کا کلمہ اور ہوگا، تمہارا کلمہ اور ہوگا. امتیں کہیں گی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ کلمۃ اللہ. مگر تم اٹھاؤ اس بات پر کہ تم یہ نہیں کہو گے، تم کہو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ سویرن سیریمنی ہو رہی تھی، توجہ سے سنیے گا، بات بالکل آخری موڑ پہ ہے. اسی وقت افق پہ ایک نور چمکا. زور سے بولے کیا چمکا؟ ایک نور چمکا. اتنا زبردست نور تھا کہ اس نور کو دیکھتے ہی سب کی گردنیں عرش کی طرف اڑ گئی. نظر جو ہے جو مازاغ البصر کا منظر پیش کر رہی ہے، پلک جھپکنے کا نام لے لے رہی، بالکل ٹک ٹکی کے مار کے سب نور ہی نور دیکھ رہے. اور دیکھتے دیکھتے ایک ہی سر، ایک ہی یک لخت، یک زبان سب کے منہ سے نکلا، اے اللہ ما ھذا. اللہ اکبر. امام قسطلانی نے یہ حدیث روایت کی. یہ نور کس کا ہے؟ آج کل بہت سوال ہو رہا ہے لمن ھذا، یہ کس کا نور ہے؟ لگتا ہے تیری قدرت کی سب سے بڑی شان یہی ہے. لگتا ہے یہی مثل الاعلی. اتنا کہنا تھا، آواز آئی ہاں میرے نبی، یہ کسی اور کا نور نہیں بلکہ یہ اس مصطفیٰ کا نور ہے جس کے ہاتھ پر بیعت ہونے کی اوتھ لی جا رہی. ارے یہی میری قدرت کی سب سے بڑی شان ہے. آگے فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ رب تعالیٰ نے فرمایا، سب نے اپنی گردنیں جھکا دی. سب نے اپنی گردنیں، گویا سب کی جھکی گردنیں یہ اعلان کر رہی ہیں کہ باری تعالیٰ جب زمانہ آئے گا تب تو ہم کریں گے ہی، ہم آج ہی گردن جھکا کر ایمان لانے کا اعلان کر رہے ہیں. اب ادھر دیکھیں ایک واقعہ یہ ہے، اس بات کو بھی سمجھتے چلیں تاکہ بالکل جو سیکوینس ہے گفتگو کا وہ مل جائے. اور کل حضرت نے جو سیکوینس ہم لوگوں کو دیا ہے وہ تو ایسا خوبصورت تبرک ہے.
माशाअल्लाह कि मुझसे तबर्रुक ही नहीं है, वो लोगों के इस्लाह हाल के लिए बहुत काफी है। तो बिल्कुल तवज्जो के साथ तमाम तर सूफिया किराम फरमाते हैं, खासकर इस बात में, कि जिस तरह अल्लाह की कुदरत, नबी का मोजज़ा अल्लाह की कुदरत कहलाती है, उसी तरह वलियों की करामत उस नबी का मोजज़ा कहलाती है जिस नबी की उम्मत का वो वली है। मैं इस जुमले को फिर दोहरा दूं ताकि कायदे से आप इसे कैच कर सकें। जिस तरह नबियों का मोजज़ा अल्लाह की कुदरत की शान कहलाता है, उसी तरह वलियों की करामत उस नबी का मोजज़ा कहलाती है जिस नबी की उम्मत का वो वली है। क्लियर हुआ? इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू अगर मौका रहा तो कभी फिर करूंगा, लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो बिल्कुल कड़ी से कड़ी में है कि वहां मलाए आए अल्लाह की कुदरत की शान को देखा, नबियों ने देखा अल्लाह की कुदरत की शान को, तो गर्दने बोलिए झुका ली, गर्दने। और यहां जब बगदाद के मिंबर पर मुस्तफा के कमालाते नबूवत की शान को देखा गौसे आजम की शक्ल में, तो यहां वलियों ने गर्दने झुका, गोया सबकी झुकी गर्दने ये ऐलान कर रही हैं कि आए अब्दुल कादिर, जिस तरह नबियों में, रसूलों में रसूल आजम की तरह कोई नहीं, ऐसे ही वलियों में गौसे आजम की तरह कोई नहीं। इसलिए मर्तबा गौसियत और उसके साथ गौसुल अगवास का मनसब, इसे समझने की जरूरत है। ठीक है, मुहक्किक को इख्तियार है अपनी तहकीक पेश करने का, मगर उसे मनवाने का इख्तियार नहीं। कल हजरत ने हम लोगों को गाइडलाइन दे दी है, हम ये 5 मिनट वालों के चक्कर में नहीं है। जो अपने बाबा दादा से सुनते आए हैं इंशाअल्लाह वही मानेंगे, ठीक है ना? सबने अपनी गर्दनें झुका दी। राज क्या था झुकाने का? इस पर बस एक बात करके बात खत्म। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह तआला लताइफ़ अशरफी में फरमाते हैं, निज़ाम यमनी लिखते हैं कि दक्कन की सरजमीन पर हम लोग थे और एक मौका ऐसा आया कि हजरत को जब मनसबे महबूबे यज़दानी मिला और मयस्सर आमद जब सरकार ने फरमाया, तो एक महफिल हजरत ने लगाई, एक बज़्म से, और उस बज़्म में खुतबा दिया और सब आपके खुलफा थे, उसमें बड़े बड़े अजिल्ले खुलफा, और एक खलीफा जो आपके मेजबान थे जिनका मज़ार आज भी गुलबर्गा शरीफ में हजरत सादुद्दीन ज़ंजानी, जो सिलसिले आलिया अशरफिया की एक कड़ी वहां चली है, हजरत सादुद्दीन ज़ंजानी और हजरत हुसामुद्दीन ज़ंजानी, ये दोनों भाई थे। एक को मखदूम पाक ने गुलबर्गा ही में रखा और ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज की सोबत में, और एक को पूना भेज दिया जिनका आस्थाना पूना में है, जहां बाबे अशरफी लिखा। उन्हीं के मुरीदो खलीफा हजरत सैयद जलालुद्दीन अशरफी उर्फ चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनसे दक्कन में सिलसिले आलिया अशरफिया चला। वो मेजबान थे, वो भी बैठे हुए थे, शेख अबुल मकारिम भी थे, हजरत अब्दुल रज़ाक नूरुलैन भी थे, हजरत ख्वाजा सरकार सैयदना बाबा हुसैन जो आपके कातिब थे वो भी मौजूद थे, सारे खुद्दाम और ख्वाजगान मौजूद थे। मखदूम पाक तकरीर कर रहे थे और तकरीर का उन्वान क्या था? सुलूकुल वेलाया अला मिनहाजुन नबूवत, वेलायत का सुलूक नबूवत के मिनहाज पर। बात करते 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 सरकार ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, हर वली ये सिद्दीक किसी न किसी नबी का परतव होता है। वलियों में भी कैटेगरी है, ये औलिया सिद्दीकीन है, फिर उसमें कैटेगरी है ये औलिया मुहिब्बीन है कि महबूबीन है, फिर तीसरी कैटेगरी औलिया सालिहीन की। लेकिन जो टॉप रैंक है औलिया सिद्दीकीन, ये बहुत ही टॉप रैंक है, ये शोहदा से भी अजीज होते हैं। और इन्हीं में अल्लाह की तरफ से सरकारी पोर्टफोलियोज तकसीम होते हैं कि ये गौस होगा, ये कुतुब होगा, ये अब्दाल होगा, ये औताद होगा, ये नुकबा होगा, ये नौजबा होगा, वगैरह वगैरह। तो औलिया सिद्दीकीन की बात कर रहे थे मखदूम पाक की। औलिया सिद्दीकीन सब के सब किसी न किसी नबी के परतव होते हैं। क्या होता है? मैं समझता हूं कि ये परतों जो है वो शायद कैश नहीं कर पाए होंगे। किसी न किसी नबी के कमाल का मजहर होते हैं,
شیڈو ہوتے ہیں، اور آسان کر دوں کسی نہ کسی نبی کے کرم کا سایہ ہوتے ہیں۔ اب یہ سایہ تو سمجھ میں آیا، ورنہ میں کہوں گا پرویز کیوں بلایا۔ چلیے جب سمجھ میں آیا تو آگے بڑھیے۔ ایسا سایہ ہوتے ہیں کہ جس نبی کے کرم کا وہ سایہ ہوتے ہیں، اس نبی سے صادر ہونے والے معجزات بشکل کرامت اس ولی سے صادر ہوتے ہیں۔ یہ مخدوم پاک فرماتا ہے۔ آپ نے مثال بھی دی لطائف اشرفیہ میں، آپ نے مثال دی کہ جیسے حضرت شیخ نجم الدین کبرا ماوراء النہر کے سب سے عظیم بزرگ، ان کو پیر ترکستان بھی کہا جاتا ہے، بلکہ جو جلال الدین خوارزم بادشاہ جو تھا وہ آپ ہی کا ملک تھا۔ حضرت شیخ نجم الدین کبرا مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ یہ پرتو موسیٰ کلیم اللہ تھا۔ کہ حضرت یعنی حضرت موسیٰ کے پاس بھی ایک عصا تھا، ان کے پاس بھی ایک عصا تھا، وہ بھی بڑا کراماتی عصا تھا، یہ بھی بڑا کراماتی عصا تھا۔ انہوں نے اپنے عصا کو دریا پہ مارا تو راستہ بن گیا، انہوں نے مارا تو راستہ بن گیا جلال الدین خوارزم کے لیے۔ وہ بھی پتھر پہ ڈنڈا مارے، حضرت موسیٰ تو 12 چشمے جاری ہوئے، انہوں نے پتھر پہ ڈنڈا مارا تو یہاں بھی چشمہ جاری ہوا۔ وہاں جب میرکل ظاہر ہوا تو اسے موسیٰ کا معجزہ کہا گیا، یہاں جب ظاہر ہوا تو نجم الدین کی کرامت کہی گئی۔ سمجھے کنسپٹ سمجھے کہ جس نبی کا وہ پرتو ہوتا ہے، اس نبی کے معجزات بشکل کرامت اس سے صادر ہوتے ہیں، اور وہ ولی اسی نبی کے رنگ میں ہوتا ہے، اسی ادا میں ہوتا ہے۔ تو بات چل ہی رہی تھی، تب تک آپ کے اصحاب میں سے ایک نے کہا حضور سرکار آپ آئے، سرکار آپ، آقا آپ کس کے پرتو؟ تو مخدوم پاک نے کہ چہرے پر جلال اور جمال کا ایک مشترکہ رنگ آیا، اور اسی رو میں کہا الحمدللہ انی سرت علی قدم المسیح، میں عیسیٰ روح اللہ کا پرتو۔ کیا فرمایا؟ میں عیسیٰ روح اللہ کا۔ اتنا سننا تھا، آپ کے جتنے خلفاء اور مریدان جتنے بیٹھے تھے سب نے کہا حضور ہم جانتے تھے، we knew that but we just wanted to listen from you، ہم صرف آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ ہم جانتے تھے جیسے وہ تاریک الدنیا ویسے ہی آپ تاریک الدنیا، جیسے وہ احرام پوش آپ بھی اسی فقیری اور گدائی کے رنگ میں۔ انہوں نے بھی اپنوں کو چھوڑا، آپ نے بھی اپنوں کو چھوڑا، وہ بھی مسیحا آپ بھی مسیحا، وہ بھی علاج کرنے والے آپ بھی علاج کرنے والے۔ انہوں نے بھی مردے کو زندہ کیا، آپ نے بھی مردے کو زندہ کیا۔ انہوں نے بھی کوڑھی کو اچھا کیا، آپ نے بھی کوڑھی کو اچھا کیا۔ ان کے یہاں بھی بھوت پریت کا علاج ہو جائے، آپ کے یہاں بھی ہو جائے۔ تو ہم جانتے تھے، بس ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ مگر مجھے بتائیے کہ جب ہماری پوری جماعت میں کوئی نجم الدین کبرا جیسا نہیں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، کوئی نجم الدین کبرا جیسا نہیں جو پرتبے موسیٰ کلیم اللہ، جب ہماری پوری جماعت میں کوئی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر جیسا نہیں جو پرتبے عیسیٰ روح اللہ، تو اس غوث اعظم کی کیا مثال دو گے جو پرتبے محمد الرسول اللہ؟ چنانچہ خود فرماتے ہیں لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر سلوک طے کرتا ہے، اور میں عبد القادر جیلانی قدم ناز محمدی پر میں نے سلوک طے کیا ہے۔ عشق نے جواب دیا جیسے رسولوں میں رسول اعظم بے مثال ہے، ایسے ہی ولیوں میں غوث اعظم بے مثال ہے۔ یہی وجہ تھی، that was the main reason why، کہ جب غوث پاک نے کہا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، اب میں اس سوال کا جواب دینے چلا ہوں جو 2 سال پہلے موریشس میں اٹھایا گیا، اور میں نہیں دوں گا تو کون دے گا؟ ہم ہی لوگ تو دیں گے۔ قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، سرکار نے فرمایا میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ کہا فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ سنا ہے نا؟ جب یہ کہا تو گردنیں سب نے جھکا دی، جس نے جہاں سنا گردنیں جھکا دی، جس رنگ میں سنا گردنیں جھکا دی،
جس ماحول میں سنا ہر ولی نے گردن، کیوں؟ کیونکہ سب دیکھ رہے تھے، جھکاؤ گردن جھکاؤ، سب کو نظر آ رہا تھا کہ قدم تو عبدالقادر کا ہے مگر اس میں دم مصطفیٰ کا، اس میں دم مصطفیٰ کا ہے۔ تو اسی لیے سب نے اپنی، اور اسی لیے تو ہم لوگ 11ویں شریف کی محفل کرتے رہتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، چاہے ہم چشتی ہوں، سہروردی ہوں، نقشبندی ہوں، مداری ہوں، ابو الولائی ہوں، تیفوری ہوں، قلندری ہوں، فردوسی ہوں، جو بھی ہوں، لیکن 11ویں نہیں چھوڑتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سب کو پیر ہے، میرا غوث پیروں کا پیر ہے، یہ راضی تو سارے پیر راضی۔ مولا کریم اس محفل پاک کی برکتیں، سعادتیں، نعمتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔